کہتے ہیں کہ جس گاؤں میں لالچی لوگ رہتے ہوں وہاں پہ نوسر بازوں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں PFG نیوز۔ ہماری پاکستانی قوم بھی عجیب قوم ہے، یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہزاروں لوگ جان بوجھ کر اس کنویں میں چھلانگے لگاتے ہیں، سرباز سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ایرانی کرنسی کی خریداری کے لیے وہ مافیا اس وقت سرگرم ہے اور حرکت میں ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ کروڑ پتی بن جاؤ پیسے لگا کے، کروڑ پتی۔ اور وہ ایران کی کرنسی خریدتے ہیں، مہنگے داموں میں خریدتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جعلی کرنسی ہے۔ جی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری اپڈیٹ دوں گا۔ ایرانی کرنسی کی خریداری مت کریں، اس وجہ سے کہ وہ جعل ساز اور نوسر باز مافیا اس وقت حرکت میں آیا ہوا ہے، بلکہ گزشتہ 1 مہینے سے آیا ہوا ہے، اور لوگوں نے کئی لاکھ روپے کی یہ کرنسی خرید کے رکھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اب یہ ایران میں چلتی ہے کہ نہیں چلتی، کیونکہ یہ ساری افغانستان میں چھپ رہی ہے، ساری پاکستان کے ان قبائلی علاقوں میں چھپ رہی ہے، اور یہ مارکیٹ میں پھینک دی گئی ہے۔ اور نئے نوٹ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ اصل ہے کہ جعلی ہے؟ اور پھر یہی پہ بات نہیں رک رہی، اس جعلی کرنسی کو ایسے آپ کو ہیپناٹائز کیا جاتا ہے کہ آپ جو پہلے 1500 2000 1800 روپے کا 1 ملین تمن مل رہا تھا، وہ اس وقت ہم لوگوں نے ادھر سے لیے ادھر بیچی 10,000 روپے کا 1 ملین کر دیا، اپنے گھر میں ہی ریٹ بنا کے کر دی۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک جگہ خریدی اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا اناؤنس کر دیا کہ 10 مرلے کے پلاٹ، 5 مرلے کے پلاٹ، 3 مرلے کے پلاٹ، 1 کنال کے پلاٹ، اور اس رقبے میں اس کے زیادہ سے زیادہ 1000 پلاٹ نکلے مختلف سائز کے۔ تو اس نے 10,000 فائلیں فارم چھپوا کے لوگوں کو بانٹ دیے، جس کو ہم فائلیں کہتے ہیں، پلاٹوں کی فائلیں۔ اندر سے 1,000 کا فارم دیا، انہوں نے بیچا، میرے پاس آیا وہ فائل کی شکل میں، نہ پلاٹ ہے نہ پتہ ہے کہاں پہ لوکیشن ہے، بس فائلیں بک رہی ہیں، اور وہ 10,000 20,000 50,000 کی فائلیں، 1,00,000 2,00,000 5 لاکھ کی فائلیں بکی۔ یہ وہ کرنسی کا اس وقت حال ہے۔ گھر میں ہی بیٹھ کے 1500 کا 1 ملین تمن تھا جو آپ نے 10,000 کی ویلیو کا بنا دیا، اور جب ایران میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جعلی نوٹ آپ کے پاس آ گئے، یہ تو ایرانی جعلی نوٹ ہے، کرنسی ہے۔ تو پھنسیا تو میں مانا جنہیں بیچارے نے 10,000 کا 1 ملین خریدیا، تو اتنے جا کے وہ بھی گئے۔ دوستو، یہ جعلی کرنسی اور یہ ایرانی کرنسی کی تجارت نہ کریں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ میں بارہا دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بن گئے ہیں۔ ہماری حکومت نے، وزیر اعظم نے، اور خصوصاً ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر صاحب نے ایران اس حالات میں وار زون میں جا کر ایرانیوں کو حوصلہ دیا،
وہاں پہ ملاقاتیں کی، اور جس کی وجہ سے ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ جنرل عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر فیلڈ مارشل، یہ ان کی لیاقت تھی، ان کی دور اندیشی تھی، جنہوں نے ایرانیوں کو سمجھایا اور ایرانی سمجھ گئے۔ اب پاکستان کی ویلیو ایران کے دل میں بہت پیاری اور بہت گہری ہوگی۔ اب راستے کھلیں گے، بارڈرز کھلیں گے، آپ کو سہولیات ملیں گی اور آپ تجارت کر سکیں گے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اسرائیل امریکہ نے تو بڑا کچھ کیا تھا، اور ادھر انڈیا نے بھی بہت کچھ کیا تھا، مگر اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے ان دونوں برادر ملکوں کو جوڑا اور اسلام آباد امن ٹاک، پیس ٹاک شروع کی، اور ہماری حکومت نے اور ہمارے فیلڈ مارشل کی مدبرانہ کاوشوں کی وجہ سے یہ ریجن میں، اس علاقے میں امن قائم ہوا، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہماری جو چھوٹے لیول کی تجارت تھی نا، وہ اب پھلے پھولے گی، اور جو ایران کے ساتھ پاکستان نے معاہدے کیے ہوئے تھے نا، جو سائن کیے ہوئے تھے، MOP بھی سائن کیے ہوئے تھے، معاہدے کیے جس کی عمل درآمد بھی، وہ بھی اب منظر عام پہ آئیں گے۔ اور امریکن سینکشن ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، گیس بھی ملے گی، تیل بھی ملے گا، تے ساڑھے تو وارے نیارے ہو گئے۔ یہ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے کہا جاتے جاتے، ایک تو آپ ایران کی کرنسی کبھی نہ خریدیں، بی کیئرفل، محتاط رہیں، اور تیاری پکڑ لیں ایران کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے، اور ایران کے ساتھ وہاں پہ بڑی امپلائمنٹ بھی اب کھلے گی، کیونکہ انفراسٹرکچر تعمیر ہونا ہے، ان کو بڑے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، پیسہ انہوں دے کول بڑا آ رہا ہے۔ آبنائے ہرمز پہ جو بھی جہاز گزرے گا تو ایک بیرل پہ $1 لیں گے تو یہ کروڑوں ارباں روپے دے، جتنا ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پاکستان اس وقت ایران کی نظر میں برادر اور دوست اور مخلص دوست کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ ایرانی حکومت ہمیں بڑی سہولیات دیں گی پاکستانیوں کو، جو اس وقت پاکستانی وہاں پہ تہران میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انڈینز کو نکالا جا رہا ہے۔ انڈینوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، مودی نے، اور اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اس کی قوم۔ اس کی پارلیمنٹ میں بہت کچھ اس کے خلاف ہوا ہے، تو بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اپنا لائن سیدھی کریں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور جن نئے دوستوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے۔ اب یہ ویڈیو میری آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب سینکشنز میں نرمی آئے گی، ختم ہوں گے، تو تجارت بھی بڑھے گی، وہاں پہ بینکنگ نظام بھی پاکستان کے ساتھ جڑے گا، انٹرنیشنل کے ساتھ جڑے گا، اور لیٹر آف کریڈٹ پہ بھی کام ہوگا، اور واٹر ٹریڈ اس وقت بہترین ایک معاہدہ ہے ایران اور پاکستان کا، اور واٹر ٹریڈ پہ بھی کام شروع ہو جائے۔ پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دے، اللہ نگہبان۔